حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال۔ حضرت علی کا قول ہے، اگر تم دنیا اور آخرت کی بہتری چاہتے ہو تو علم اور تقوی یعنی پرہیزگاری کو اپنا شعار بنا لو، کیونکہ یہ دونوں ہی انسان کی نجات کا ذریعہ ہیں۔ اس دنیا کی زندگی ایک سایہ ہے جو تیزی سے گزر جاتا ہے اور اس کی حقیقت ایک خواب سے زیادہ کچھ نہیں، لہٰذا اس کی عارضی لذتوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے آخرت کی ابدی کامیابی کے لیے تیاری کرو۔ صبر کا مقام سر سے زیادہ بلند ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تم نے خدا کے فیصلے پر بھروسہ کیا اور مشکلات کے باوجود اپنی زبان کو شکوے سے محفوظ رکھا، اور صبر ہی ایمان کی اصل طاقت ہے۔ جب تم کسی مصیبت یا مشکل میں مبتلا ہو جاؤ تو گھبرانے یا بے چین ہونے کے بجائے یہ سوچو کہ اللہ نے تمہیں صبر کرنے اور اس کے بدلے میں بڑا اجر پانے کا موقع دیا ہے۔ سخاوت کی انتہا یہ ہے کہ تم اس شخص پر بھی احسان کرو جو تمہیں عطا کرنے کی امید نہ رکھتا ہو۔ یہ عمل انسان کی بزرگی کی دلیل ہے۔ سب سے بڑا جہاد اپنی نفسیاتی خواہشات اور بری عادات کے خلاف لڑنا ہے۔ اگر انسان اس جنگ میں کامیاب ہو جائے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں فاتح کہلاتا ہے۔ خاموشی بہترین حکمت اور وقار کا ذریعہ ہے۔ ضرورت کے بغیر بات نہ کرو، کیونکہ بہت زیادہ بولنا اکثر غلطیوں اور جھوٹ کا سبب بنتا ہے۔ عقل مند شخص وہ ہے جو دوسرے لوگوں کی تجربات سے سیکھتا ہے اور کسی بھی عمل کا انجام سوچ کر قدم اٹھاتا ہے، اور جبکہ بیوقوف ہمیشہ دوسروں کی غلطیوں پر دوہرا کر نقصان اٹھاتا ہے۔ اے انسان، دنیا تمہارے لیے آرام کی جگہ نہیں بنائی گئی ہے۔ یہاں تم صرف مسافر ہو۔ اس میں رہتے ہوئے جتنا ہو سکے تقوی اور نیکی کا سامان جمع کر لو، کیونکہ تم جلد ہی اس منزل کی طرف روانہ ہونے والے ہو جہاں تمہاری ہر نیکی اور ہر برائی کا حساب لیا جائے گا، اور یہ دنیا تمہیں وہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی۔ بہترین دوست وہ ہے جو تمہیں تمہاری خامیاں بتا کر تمہیں تنہا نہ چھوڑے، بلکہ وہ تمہیں برائیوں سے دور رہنے میں مدد دے، تمہاری اصلاح کرے، اور جب تم نیکی کے راستے سے ہٹنے لگو تو تمہیں پیار سے یاد دہانی کروائے۔ ایسے دوست کی قدر کرو، کیونکہ وہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دلانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تمہاری زبان تمہارے قلب کی ترجمان ہے، اور تمہارا کلام تمہاری عقل کا معیار ہے۔ اس لیے جب تم بات کرتے ہو تو لوگ تمہاری سوچ اور تمہاری قابلیت کو جانچتے ہیں، لہٰذا گفتگو کرنے سے پہلے اپنے الفاظ کو سوچ سمجھ کر چنو۔ جو شخص اپنی گفتگو کو سنبھال نہیں سکتا وہ اپنے کردار کو بھی سنبھال نہیں سکتا۔ ایمان صرف زبانی اقرار کا نام نہیں، ایمان ایک پختہ یقین ہے جو دل میں راخص ہو جائے اور پھر اعمال سے اس کی تصدیق کی جائے۔ سچا مومن وہ ہے جو مشکل وقت میں ثابت قدم رہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے اور کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بہترین عقل یہ نہیں ہے کہ تم ہر بات جان لو، بلکہ یہ ہے کہ تم صحیح اور غلط میں فرق کر سکو۔ عقل مند انسان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی خامیوں کو دیکھتا ہے اور ان پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھلائی کے ذریعے ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ عدل یہ ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے، اور ظلم یہ ہے کہ کسی سے اس کا حق چھین لیا جائے یا اس پر ناجائز بوجھ ڈالا جائے۔ جہاں عدل قائم ہوتا ہے وہاں خوشحالی آتی ہے، اور جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں بربادی پھیلتی ہے۔ لہٰذا چاہے اپنا معاملہ ہو یا دوسروں کا، ہمیشہ انصاف کے ساتھ کھڑے رہو۔ دنیا اس شخص کے لیے فریب کا گھر ہے جو اس پر مکمل بھروسہ کر لے اور اس سے ہی اپنا مستقل ٹھکانہ سمجھ لے، لیکن جو شخص یہاں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتا ہے اور اسے گزرگاہ جانتا ہے
تو دنیا اس کے لیے بہترین تجارت گاہ بن جاتی ہے، جہاں وہ نیک اعمال کا بیج بو کر ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اگر تم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو تم فوراً اس پر ندامت محسوس کرو اور اللہ سے معافی طلب کرو، اور یہ ندامت تمہارے اس گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ لیکن اگر تم کوئی نیکی کرو اور اس پر غرور کرنے لگو تو یہ غرور تمہاری تمام نیکی کو ایسے برباد کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ جب تمہاری زندگی میں کوئی بڑی مشکل آئے اور تم سمجھو کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، تو یہ مت بولو کہ اللہ کی مدد ہمیشہ قریب ہوتی ہے۔ مشکلات دراصل تمہارے صبر اور ایمان کو جانچنے کے لیے آتی ہیں، اور ہر مشکل اپنے ساتھ ایک بڑا سبق اور اجر لے کر آتی ہے۔ بخیل ہمیشہ فقیر ہی رہتا ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی مالدار ہو، کیونکہ اس کا دل کبھی سیر نہیں ہوتا اور وہ اپنے مال کو خرچ کرنے سے ڈرتا ہے، اور جبکہ سخی ہمیشہ امیر ہوتا ہے، خواہ اس کے پاس کچھ نہ ہو، کیونکہ اس کا دل کنات سے مالا مال ہوتا ہے اور وہ دوسروں کو دے کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ ایک ملک کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتا ہے، لیکن ظلم کے ساتھ ہرگز نہیں۔ اس لیے جب حکمران عوام کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تو ملک میں بدنامی اور بغاوت پھیلتی ہے اور برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ یاد رکھو، عدل ہر چیز کی بنیاد اور ہر کامیاب حکومت کا ستون ہے۔ حضرت علی کا قول ہے، غیبت کرنا دراصل ایک مردہ دار کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ یہ نہ صرف تمہارے کردار کو تباہ کرتی ہے، بلکہ تمہاری تمام نیکیاں بھی اس شخص کو منتقل ہو جاتی ہیں جس کی تم غیبت کرتے ہو۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور لوگوں کے عیب تلاش کرنے کی بجائے اپنے عیبوں کی اصلاح کرو۔ انسان کا سب سے بڑا سرمایہ اس کا اچھا اخلاق ہے۔ اگر تمہارا اخلاق اچھا ہے تو تمہارے دوست بڑھیں گے اور تمہارے دشمن بھی تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے۔ دنیا میں عزت اور آخرت میں بلندی صرف اچھے سلوک اور عاجزی سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ تمہارے مال و دولت سے۔